شیخ شاہین صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جج بشیر صاحب جو ہیں تو کیا کوئی مجبوری تھی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں بڑی ارجنسی دکھائی گئی ہے اس کیس میں، بڑی جلد بازی دکھائی گئی ہے، تو کیا یہ بھی مجبوری تھی کہ جج صاحب کا نام جو ہے وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کرانا تھا کہ اتنے وزرائے اعظم ان کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور اتنوں کو انہوں نے ہی سزائیں دی ہیں؟ اور آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو سزائیں ہو گئی ہیں یہ تھوڑی دیر بھی ہائی کورٹ میں نہیں ٹک سکیں گی؟ وجہ ہے نا اس کی، دیکھیں دونوں دو کیس ہے نا، ایک سائفر کا ہو گیا، ایک یہ توشہ خانہ کا ہو گیا۔ سائفر والے کیس میں یہ والا کیس ہو، دونوں صورتوں میں 342 کی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ ایک پہلی خرابی ہے ایک جو کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیو پروسیس ہوا، فیئر ٹرائل ہوا، آرٹیکل 10A کہتا ہے کوئی بھی کیس ہو اس میں ڈیو پروسیس، فیئر ٹرائل، ڈیفنس کا فیئر ٹرائل اپرچونٹی ملنی چاہیے۔ فیئر ٹرائل ڈز ناٹ مین کہ آپ ایک میرا وکیل ہے، میں ان کا مخالف ہوں، کل وہ وکیل اٹھ کے ان کا وکیل بن جاتا ہے میرے خلاف۔ پراسیکیوشن کا وکیل باقاعدہ حاضری لگی ہوئی ہے اٹینڈنس شیٹ پہ، اس کو اٹھا کر کے وکیل بنا دیا عمران خان کا۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ کیسے اجرا کرے گا؟ وہ تو پارٹی ہے۔ نمبر 2، مجھے بتا دیں ایک قانون میں 342 کی سٹیٹمنٹ دینی، خان صاحب کی تو سائفر میں ہوئی بھی تھی نا، شاہ محمود قریشی صاحب کی نہیں ہوئی تھی نا سائفر میں، خان صاحب نے توشہ خانہ میں دینی تھی نا۔ 342 سٹیٹمنٹ دونوں کی آنی ضروری ہے نا، یا ایک کی سٹیٹمنٹ آنے کے بعد دونوں کو سزا ہو سکتی ہے؟ تو خان صاحب کیوں نہیں لائے؟ سن لینا، ایک کیس میں جو توشہ خانہ والا ہے اس کی بات الگ ہے، سائفر کی الگ ہے۔ وہاں سٹیٹمنٹ نہیں ہوئی تھی شاہ محمود قریشی کی، وہ سٹیٹمنٹ لیے بغیر اس کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ گواہان کی فہرست دینا چاہتے ہیں؟ وہ گواہان کو سنے بغیر، ان کو پروڈیوس کرنے کا موقع دیے بغیر وہ نہیں سٹاک ڈاؤن کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک ہوتی ہے بحث، آرگومنٹس ہوتے ہیں کہ میرے کیس میں یہ میرے فیور میں آرگومنٹس ہیں، پراسیکیوشن کے آرگومنٹس ہوتے ہیں ہمارے فیور میں یہ آرگومنٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ آتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں کیسز میں یہ دونوں کام نہیں ہوئے، لہٰذا اس کا قانون کی نظر میں یہ ٹرائل یا یہ ججمنٹ ناٹ ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن ہے، انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے، وائلیٹو ٹو فنڈامنٹل رائٹس بھی ہے، نیچرل جسٹس قانون کے برعکس ہے، اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر سزا 3 سال سے زیادہ ہو تو اس کی معطلی یا جو ضمانت ہے اس میں پھر کافی مشکل ہو سکتی ہے۔ اب یہ 12 سال اور 14 سال کی جو سزائیں ہیں، ایک طرح کی پھر عمر قید ہی ہو گئی نا، تو 10 اور 14 تو یہ ایک عمر قید ہی ہو گئی نا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر ہائی کورٹ سے جلدی ریلیف مل سکے گا؟ ابھی آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں 14 سیکنڈ بھی نہیں ہے، مسئلہ سزا کا نہیں ہوتا۔ مثلا سزائے موت ہے، فرض کرو کسی بندے نے مرڈر ہی نہیں کیا، قتل ہی نہیں کیا، اس کو اٹھا کر کے کوئی نچلے والی عدالت سزائے موت دے دے، کیا ہائی کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے اس کو سسپینڈ کرے گا؟ اختیار ہے۔ وہ اختیار اس لیے ہے کہ کیس ٹو کیس دیکھا جاتا ہے۔ مثلا 7 سال سزا ہو، 3 سال بھی ہو، اگر کیس اتنا اسٹرانگ ہو تو ضروری نہیں ہو سسپینڈ ہو، لیکن اگر سزائے موت بھی ہو، اگر کیس میں اس طریقے سے فیصلہ کیا گیا ہو تو وہ ایک پہلی پیشی پہ سزا معطل ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اور اس لیے کہ اس کیس میں جو ڈیو پروسیس ہے اس کی دھجیاں اڑائی گئیں، فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی نہیں ملی۔ اور اب ہائی کورٹ کب جائیں گے آپ؟ اور دونوں میں سزا معطلی اور ضمانت کی دونوں میں اپیل دائر کریں گے؟ تو پھر اپیل کب تک لگ جائے گی؟ چونکہ یہاں پاکستان میں تو سالوں لگ جاتے ہیں۔ جلدی لگ جائے گا یہ اپیل جو ہے، اپیل کے ساتھ سسپینشن ہوتی ہے نا، وہ بیل اپلیکیشن ہوتی ہے، ویری نیکسٹ ڈے لگ جاتی ہے، ویری نیکسٹ ڈے، اور اس کے بعد پھر جج چاہے تو اسی تاریخ کو سزا معطل کر دے، جج چاہے تو پراسیکیوشن کو سنے، اور پراسیکیوشن کو سننے کا ہفتہ موقع دے سکتا ہے، 2 ہفتے موقع دے سکتا ہے، اور اس کے بعد میرٹ پہ کب سنا جائے گا؟ پھر پہ اس کے بعد پھر میرٹ پہ بعد میں، لیکن جو بیل کا اپلیکیشن ہے وہ اس سے پہلے سنی جاتی ہے اور وہ فوری طور پر اس کا ڈیسیژن آتا ہے۔ رائٹ، آپ کے خیال میں کیوں جلد بازی کی گئی اتنی زیادہ؟ بلکہ آپ الیکشن سے پہلے لوگوں کو ڈیمورلائز کرنا، میسج دینا عوام کو، لوگوں کو، یہ تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی پراسیکیوشن سنجیدہ ہوتی تو اس طرح یہ حرکتیں کر کے انہوں نے اپنے کیس کا بیڑا غرق کیا ہے۔ مطلب یہ تو واقعی یہی وجہ ہے۔ پہلے میں ایک بات جو ہے نا آپ کو بتاؤں گا، پہلے مین بات، ماضی میں جتنی تعریفیں بانی چیئرمین تحریک انصاف نے کی ہیں جج محمد بشیر صاحب کی، اب تو جو تعریفیں وہ کر گزرے ہیں، جس طرح ہمیں انہوں نے پروجیکٹ کیا تھا جج محمد بشیر کو کہ وہ بہت ہی ایماندار، بہت ہی اچھے اور بہت ہی یعنی اپ رائٹ قسم کے جج ہیں، تو ان کو اخلاقی طور کے اوپر اب ان کے فیصلے کے خلاف اپیل ہی نہیں کرنی چاہیے، ان کے فیصلے کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، کہ وہ میرے کان تو پک گئے تھے جج بشیر کی تعریفیں سن کر۔ پہلی بات تو یہ ہے جی، بہت تعریفیں کی ہیں جی، میں نے خود کانوں سے سنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یا وہ پہلے انہوں نے غلط بیانی کی، لیکن آگے میں بڑھتا ہوں کہ وقت آپ کے پاس شارٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 342 سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی، بہت ماشاءاللہ بڑے وکیل ہیں، ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے بڑے وکیل، اور یعنی ایک سرد سمجھے جاتے ہیں سروس میٹرز کے اندر۔
لیکن ان سے پوچھیں کہ 342 کا اسٹیٹمنٹ کیا پرویز مشرف کا ہوا تھا کہ جس کو سائے موت ہوئی تھی؟ تو پرویز مشرف کو سائے موت ہو گئی تھی نا 342 کے اسٹیٹمنٹ کے بغیر ہی پرویز مشرف صاحب کو سائے موت بھی ہوئی اور وہ سپریم کورٹ تک برقرار بھی رہی. تو یہ کہہ دینا کہ یہ ڈیو پروسیس نہیں ہے اس کے اوپر ختم ہو جائے گی, تو اگر if you do not want to wake up تو اوکے, مطلب keep sleeping. میں نے تو کچھ نہیں کہنا. اچھا سر میں پوری بات ہاں یہ لازمی ہے بات, یہ 342 کا جو 342 کی سٹیٹمنٹ ملزم سامنے موجود ہو, اس کی آپ سٹیٹمنٹ نہ لیں اور سزا سنا دیں. آپ نے ڈیفینس ایویڈنس نہیں دی. 342 کی سٹیٹمنٹ مشرف کو 100 پیشیوں کی موقع ملا, 100 پیشیاں, وہ نہیں آتا, اس کا وکیل موجود ہے. جو بندہ ایبسکانڈر ہو جائے, نہیں آتا, چلا گیا ہے, بھاگ گیا ہے, اس کا وکیل موجود ہے, اس کی موجودگی میں ہو سکتی ہے اسٹیٹمنٹ. لیکن ایک شخص ملزم موجود ہے آپ کے سامنے, دوسرا ملزم وہ کھڑا ہے کہ میری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرو, جج کہتا ہے کہ میں نے آپ کو سزا سنا دی. اس سے پاکستان کی تاریخ میں ایک کیس بھی اگر ایسا ہوا نکل آئے, میں وکالت چھوڑ دوں گا. N47 میں کیسے معاملات ہیں, کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں یہ تو ابھی تک کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. ان کا تو یہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں مجھے کیمپین نہیں کرنے دیا جا رہا, لیکن کیا پوزیشن ہے ٹھیک ہے, یہ وکیل ہے, وکیل کو کون پوچھتا ہے؟ ان کے جو 2 بلیک ڈالے ہیں نا, ان میں وکیل بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بڑے جو ہے نا اس سے کیمپین بھی چل رہی ہوتی ہے اور لوگ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں, معمولی آدمی نہیں ہے, ڈالے ریوو ڈالے. ایک پہلی بات تو یہ بتا دوں ان کو کہ ہم نامنی ہیں ایک پارٹی کے, اور جب ہم جیتیں گے ہم پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہیں, اور ہم سب نے ایفیڈیوٹس جمع کرائے ہوئے ہیں پارٹی کے پاس, اور کسی کو جرت نہیں ہے کہ کون وہ شخص جو یہ حرکت کرے گا اور وہ کون ہوگا جو ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہوگا. گوہر خان نے بھی ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے, حلف بھی لے لیا آپ نے لوگوں سے. جی, جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو ڈسپریٹ کیا جائے اور ان کو ان سے مایوس ہو کے سائڈ پہ کیا جائے, اس لیے ان کی کوئی صداقت نہیں ہے. دوسری بات آپ کو بتاؤں, N47 لیول پلینگ فیلڈ کا جہاں تک تعلق کی بات کرتے ہیں, الحمدللہ ہماری پوزیشن, میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں ان کو, اور پورے اسلام آباد میں ایون دیہات میں. لیکن جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے, آج ہی میں نے ہائی کورٹ سے آرڈر لیا ہے کہ کسی کو گرفتار نہ کیا جائے, کسی کو ہراس نہ کیا جائے, جو کچھ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اور یہ سب کچھ سارے, اسپیشلی جو دیہات والے ایس ایچ او ہیں, بنی گالا, اس کے خلاف کمپلینٹ کی, اس کو چینج کرایا. چک شہزاد ابھی میرے 3 بندوں کو اس نے جھنڈے لگا رہے تھے, ان کو اٹھا لیا, اور ابھی کہا جی میں چھوڑوں گا, میں نے دوست کو کہا ملوث پائے گئے ہیں سر, ایک سیکنڈ, اور سرٹیفائیڈ عدالت کے مجرم ہیں اور کنوکٹ ہیں. کس کے خلاف کہہ رہے ہیں؟ میرے خلاف کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا N47 کی بات ہو رہی ہے؟ بانی چیئرمین چھوڑ دینا, آپ میری بات تو کرنے دو, میری بات تو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ہیں, حسن ایوب, آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں, میں نے زندگی میں کسی بندے کے منہ سے نہیں سنی. عمران خان کے خلاف جتنی ان کی طرف سے, خدا کے لیے بات ہو رہی ہے N47 کی, آپ چلے گئے ہو. N47 میں کہا کہ ایشو آ رہا ہے الیکشن کمیشن کا, بریگیڈیئر صاحب سے بات ہو رہی ہے, وہ چلے گئے وہاں. بس کرو یار, کتنی نمائندگی کرو گے, کتنا چوروں کو آپ ریپرزینٹ کرو گے, بس کرو, صحافی بنو, صحافت کرو. خدا کے لیے صحافت کرو. عدالت کی بات کر رہا ہوں. عمران خان کی حکومت نہیں آ رہی, حکومت پی ٹی آئی کی نہیں آ رہی ہے, سوال پیدا نہیں ہوتا کس کی آ رہی ہے, سنیں کس کی آ رہی ہے, شیر آ رہا ہے نہیں, عوام یہ چاہتے ہیں ان چوروں کو مسلط کیا جائے جو اقلیت کو جو ملک کے مفاد میں ہے, ان کی حکومت آ رہی ہے, سادہ اکثریت سے آئے گی, 2/3 سے آئے گی. آپ کی حکومت اگر آ رہی ہے نا, تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جی اگر ان کی حکومت آ رہی ہے تو وہ بہت نیک حکومت آ رہی ہے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں, اگر میرا N47 میں مجھے, میرے جیسے بندے کو, وکیل کو, اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تو پورے پاکستان میں کیا ہوتا ہوگا, میں یہ تصور کر سکتا ہوں. میں الیکشن لڑ رہا ہوں پولیس کے خلاف, میں الیکشن لڑ رہا ہوں ایف آئی اے کے خلاف, جیتنے کی پوزیشن میں ہیں آپ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بہت بڑی لیڈ سے میں جیت کے آپ تو جیتنے کے بعد پھر کہیں کسی پارٹی کی طرف جائیں گے یا پھر سٹینڈ کریں گے؟ عمران خان کا میں سپاہی ہوں, عمران خان کا میں نمائندہ ہوں, میں عمران خان کا وکیل ہوں, انشاءاللہ عمران خان کا میسنجر تھا, اس وقت بھی پیغام آپ کے ذریعے پہنچایا عوام کو, اور ہمیشہ کے لیے کئی لوگ کہہ رہے ہیں ان کی کفارہ دے دیں گے, ہم قسموں کا حلف کا کفارہ دے دیں گے, ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں. یہ تو
یہ صرف اور صرف حسن ایوب کا پرپس یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ میسج دیا جائے کہ چور موجود ہیں، وہ پیسہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان چوروں نے آپ کے اوپر نقب لگانا ہے، یہی بات کرتے تھے، پھر وقت نے مجھے سچ ثابت کیا. کسی ریاض نے چھوڑا، نواب شیر وزیر نے چھوڑا، ٹریڈنگ کے سوداگر کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے اس کرپٹ مافیا میں بیٹھ کے کرپشن کو ابتدا کریں، ہاتھ سے ابتدا کریں. یہ کینسر ہے.